شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج ذی قعدہ کی 24 تاریخ ہے. اسی طرح جون کی بھی آج 24 تاریخ ہے. ابھی ایک ہفتے میں انشاءاللہ وہ مبارک مہینہ جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے شروع ہونے والا ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 15-16 دن میں ہماری دوسری عید اضحیٰ بھی انشاءاللہ ہوگی. محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے اسی ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. محترم حضرات، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اور اللہ سے نزدیک ہونے والے وہ کام جنہیں اللہ پسند کرتا ہے وہ کام ہم کرتے رہیں. اب دین کا مطلب یہ ہے جس بات کا، جس چیز کا حکم دیا جائے وہ حکم پورا کرنا، یہی اسلام ہے اور یہی دین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا طریقہ، آپ کی سنت ہو، تو اس پر بغیر کسی سوال و جواب کے عمل کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی کام ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے، مجھے سمجھ میں آئے، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے. نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ حکم کیا ہے، کس کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، بس ختم ہو گئی. کیوں، کدھر، کس واسطے،
یہ کوئی سوال نہیں ہونا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے چند چیزیں آپ ذرا غور کیجیے۔ ذی الحجہ یہ اسلامی مہینوں میں عزت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے۔ 4 عزت والے مہینے ہیں، ان میں گویا ذی الحجہ آخری مہینہ ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، تلاوت ہے، توبہ و استغفار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی ہے، حج اور عمرہ ہے۔ ایسے ہی خاص خاص عبادتیں اس مہینے میں، لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جو سال کے 12 مہینوں میں کسی مہینے میں بھی وہ عبادتیں نہیں ہوتی۔ یہ ایک حج ہے اور دوسرا قربانی ہے۔ یہ 2 چیزیں اس مہینے کے لیے خاص ہیں۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکم کیا ہے، حکم دینے والا کیا ہے، کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، مان لینا ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، تو بغیر کسی سوال جواب کے مان لینا یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے ذی الحجہ کے مہینے کے تعلق سے کچھ ضروری چیزیں یہ ہیں کہ اس مہینے میں حج ہے، اور حج ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے، 13 تاریخ تک گویا یہ حج ہوتا ہے۔ اب اس میں جو کام کیے جاتے ہیں اگر ہمیں سوچیں تو سمجھ میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ 8 تاریخ کو تمام حاجی مینا کے لیے جاتے ہیں۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر پڑھی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ نماز 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ مینا کا میدان سال بھر پڑا رہتا، عرفے کا میدان سال بھر رہتا، مزدلفہ کا میدان سال بھر پڑا رہتا۔ اگر کوئی آدمی سال بھر مینا میں نماز پڑھتا رہا اور 8 ذی الحجہ کو گویا نماز نہیں پڑھا، یعنی سنگی حج میں شریک نہیں ہوا، اس کے سال بھر کی نماز بیکار ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے مکے میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا، میں وہ نمازیں چھوڑ کر میں مینا وغیرہ نہیں جا سکتا، اگر وہ زندگی بھر بھی اگر وہ نماز پڑھا تو اسے 1 نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا، اللہ کے حکم کے خلاف وہ کر رہا ہے۔ اب 8 تاریخ کو مینا میں 4 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، صرف نماز، اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ سال بھر وہ میدان ہے، سال بھر نماز ہوتی رہتی، پڑھنے والے مقامی لوگ پڑھ لیتے، لیکن وہ 8 تاریخ کی جو نماز ہے وہ حج کا ایک رکن ہے، حج کے شرائط میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی 8 تاریخ کو نہیں پڑھا، نماز وغیرہ نہیں پڑھا، بولا نہیں میرے مکے میں کافی ہے، میں مکے میں رہ جاؤں گا، غلط کر رہا۔ 9 تاریخ کو عرفہ ہے، عرفے کا میدان ہمیشہ وہاں رہتا ہے، کہیں غائب نہیں ہو جاتا۔ 9 تاریخ کو ظہر اور عصر کی نماز عرفے میں پڑھنا ضروری ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں، ذرا میری بات کو ذرا غور کرو۔ 9 تاریخ کو ظہر اور عصر کی نماز، سال میں صرف 2 نمازیں ہوتی ہیں وہ میدان میں، اور عرفے میں حاجی کا رہنا ضروری ہے۔ اگر کسی حاجی کو 1 منٹ عرفے میں مل گیا ٹائم، سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے اگر وہ گیا، اس کا حج ہو گیا۔ اگر وہ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکا، عرفہ اس کا چھوٹ گیا، حج ختم ہو گیا، اس کا حج نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو کیا کرتے، یہ انتظام ہوتا ہے کہ ایمبولینس وغیرہ میں بٹھا کر صرف عرفے میں لاتے، عرفے میں سے 1 منٹ 2 منٹ کے بعد اس کو لے کر چلے آتے، اس لیے کہ عرفے میں رہنا ضروری ہے۔
اور 9 تاریخ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور یہ حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی 9 تاریخ کو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں مکے میں 1.5 لاکھ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، میں وہاں پڑھ لیتا ہوں، غلط۔ اللہ کا حکم ہے، اور بتایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور وہی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا احترام کرے گا۔ چلیے عرفے میں آپ مغرب تک رہیں گے، وہاں ظہر عصر پڑھ لیے، اب اس کے بعد واپس آئیں گے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے تم کتنی بھی دیر ہو جائے، پوری رات گزر جائے، عرفہ سے مزدلفہ پہنچنے میں آپ کو دیر ہو گئی، کتنی بھی دور ہو جائے، مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ ہی میں پڑھیں گے، آپ دوسری جگہ نہیں پڑھیں گے، اور رات وہاں رہیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر مینا جائیں گے۔ مینا میں جو کام کر رہے ہیں آپ کام کریں گے۔ اب یہاں پہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا، اللہ کا حکم ہے وہ تاریخ کو جانا ہے، وہ تاریخ کو آپ جائیں گے، وہ تاریخ چھوڑ کر آپ جائیں گے یا آپ نہیں جائیں گے، آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ عرفہ ہے، عرفے کا دن بہت مبارک دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا، جہنم سے آزاد کیا جاتا۔ اللہ اتنا معاف کرتا، اتنا معاف کرتا، اتنا معاف کرتا کہ شیطان اور اس کی اولاد پریشان ہو جاتی ہے، بولتے ہیں ہم 1 سال سے جو کچھ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا معاف کر دیا۔ شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ اتنا ذلیل کبھی بھی نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، تمام لوگوں کے لیے، قربانی دینے والے اور نہیں دینے والے سب کے لیے حکم ہے، من رائے ہلال ذی الحجہ، آپ چاند دیکھ لیے، ذی الحجہ کا چاند دکھ گیا، آپ اپنے ناخن بال وغیرہ نہیں نکالیں گے، قربانی دینے والا نہیں نکالے گا، قربانی نہیں دینے والا وہ بھی نہیں نکالے گا۔ ایک بات یہ ہے، یہ ناخن اور بال نہیں نکالے جاتے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ذرا غور کرنے کی ہے، حاجی بھی اپنے ناخن بال وغیرہ نہیں نکالتے، تو گیا حاجیوں کی جیسا، ہم حج میں نہیں ہیں، حاجیوں کی مشابہت، حاجیوں کی طرح ہم بھی اپنی صورت و شکل کو بناتے ہیں۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، اللہ کی رحمت عرفے میں اتنا بڑھتی ہے، اللہ اکبر، بے شمار اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتا ہے، حاجیوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوئے تو معصوم رہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری صورت اور ہمارے ناخن وغیرہ بھی ویسے ہی رہے تو کیا عجب ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف بھی جوش میں آ جائے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا اللہ، جو مالدار ہیں وہ حج کو گئے، جن کے پاس دولت ہے وہ حج کو گئے، میں غریب آدمی ہوں، صرف پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا۔ ایک آدمی کے دل میں بات رہے، کیا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی؟ کیا اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ اگر وہ رحمتیں جو عرفے کے میدان میں بڑھتی ہیں، اس کا یہ خطرہ بھی اگر پوری دنیا کے لوگوں پہ پڑ گیا تو ماشاءاللہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کافی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، میں بتا رہا ہوں کیوں کرنا، کیوں بال نہیں نکالنا، لفظ کیوں بولنا تمہارے لیے حرام ہے، حکم اللہ کا ہے۔ شیونگ کر سکتے کیا؟ فلاں کر سکتے کیا؟ اب یہاں پہ اب لوگ کیا کرتے، اپنے قربانی سے پہلے اپنے بالوں کی قربانی دیتے، قربانی ابھی نہیں ہوئی رہیں گی، اتنا بیزار معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا۔ میرے دوستو، کوئی بھی کام ہم کریں، اللہ کی رحمت اگر متوجہ ہو جائے تو ہم گنہگاروں کے لیے انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اچھا آ رہی ہے تو حج ہے اور بہت سی چیزیں
میں بتایا سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت علی فرماتے ہیں موضع پر ساکس جو پہنے جاتے ہیں، پیتاوے ساکس پہنتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ پہننے سے پہلے وضو کر کے پہن لیں، آپ اپنی بستی میں ہیں تو 1 دن تک فجر میں وضو کر کے ساکس پہنیں تو گویا دوسرے دن فجر تک آپ نکالنے کی ضرورت نہیں. جب بھی وضو کریں گے اس کے اوپر پیروں پر مسح کر لیں گے. مسافر ہیں تو 3 دن تک آپ کو اجازت دی گئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میری عقل کہتی ہے کہ ساکس پر نیچے مسح کرنا، کیونکہ گندگی مٹھی وغیرہ لگ سکتی ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا. میری عقل کہہ رہی ہے نیچے مسح کرنا، آپ کی بھی عقل کہہ رہی ہے نیچے کرنا، لیکن حضرت علی کہتے ہیں میں نے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا. تو مطلب یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن نبی کا عمل ہے اوپر مسح کریں، ہم بھی اوپر مسح کریں. چلیے قربانی ہے، اور دوسری چیز اس مہینے کی خصوصیت قربانی. قربانی کیوں، کدھر، کس لیے، وہ تو سب جانتے ہیں، وہ سب تفصیل میں جانے کی اب ضرورت نہیں. میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیے کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ کے لیے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. ایک بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو بھی بغیر کسی غلطی کے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. چھوٹا بچہ ہے اسماعیل، اسے قتل کرنا وہ بھی غلطی ہے. ایک تو ناحق قتل کرنا، دوسرا بچے کو قتل کرنا، دونوں بھی غلطیاں ہیں. یہاں ذرا غور کیجیے. حضرت ابراہیم بڑے لاڑ، بڑے پیار، بڑے منتوں کے بعد اللہ سے بچہ مانگے. کتنے سال مانگے میرے بھائی؟ 80 پر 6 سال تک بچے کی دعا کرے. ہم لوگ یہ خط 2 خط مانگے تو کیا ہو جاتے مایوس، کیا آ رہے انہیں سنتا بھی نہیں دیتا بھی نہیں. 80 پر 6 سال میں اللہ بچہ دیا. بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کا سہارا، کتنی خوشی ہوتی. اب میں کمزور ہوں، اب مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کے لا رہا تو کتنی دعا دیتا میں، کتنا وہ کرتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے بچہ ہے. ذرا میری بات غور کیجیے میں کیا بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم تیرے بچے کو ذبح کر دیا. سنیے حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کیوں. بڑھاپے میں ملا، بڑی امیدوں کے بعد ملا، بڑی حسرتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد یہ بچہ ہوا، کیوں نہیں. کیوں کا سوال نہیں. اور یہ نہیں بول رہا کیا ہے عقل کام نہیں کر رہی ہے، کہیں کو میں بچے کو کاٹوں. چلیے آئیے. بچے سے کہا گیا بیٹے میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. غور کیجئے کیسا باپ تھا، بیٹا بھی کیسا تھا. دیکھیے نیک باپ کا نیک بیٹا. بیٹا یہ نہیں بول رہا ابا عقل چلی گئی تمہاری، بڈھے ہو گئے، تمہاری عقل مار کھا گئی، بڑھاپے میں پیدا ہوا ہوں، میں کیا جرم کرا، کیا غلطی کرا، مجھے کاٹا جا رہا ہے. بیٹا نہیں پوچھ رہا. بیٹا جواب دے رہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جو حکم ہے کر ڈالو ابا، جو حکم ہے کر ڈالو ابا، اللہ چاہا تو میں صبر کروں گا. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. یہی ہے دین. یہ آپ قربانی کے بجائے کیا ضرورت ہے کروڑوں روپیہ برباد، غریبوں کو دو، فلاں کو دو، یہ دو، حج کرنا کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اگر طاقت دیا ہے تو کرنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی
من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جسے قربانی دینے کی طاقت ہے اگر وہ قربانی نہیں دیا تو وہ عیدگاہ نہیں آنا، مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تک رہے قربانی دیتے رہے، اور قربانی کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب وہ سب چیزوں میں نہیں جانتا، میں جو بات بتا رہا ہوں دیکھیے عقل کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے۔ اور ذرا اور تعجب کی بات دیکھیے گا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کو مان لیے، سلنڈر ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اپنے سر کو نیچے جھکا دیے، باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں تیار ہو گئے، راضی ہو گئے، مان لیے، اللہ کے حکم پر تابع ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے بیٹے کو دبا کرنے زمین پر لٹا دیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وہاں پر، ذرا غور کیجئے گا، خَصَّدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو جو خواب دیکھا نا پورا کر ڈالا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا امتحان تھا، تو کامیاب ہو گیا ابراہیم۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیز مجھے اتنا پسند آ گئی، میں نے قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھ دیا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا باقی رہی۔ اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بچے کو ذبح کرے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بچہ ذبح ہو جاتا، بچہ کٹ جاتا، کیا ہم میں سے کوئی ہر سال اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ بکرا ذبح کیا، 5-10 ہزار روپے، 5-10 ہزار روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہر سال بچے، پہلے ہمارے کو بچے نہیں ہے تو بھی حساب کے بچے، اب بچہ چلے گیا بولے تو ایک تو کاٹنا، اور دوسرا کیا ہماری اولاد بھی اسماعیل کی ویسی ہے؟ باپ کاٹنا چاہ رہا، بیٹا کٹ رہا ہے، آج کوئی ہے؟ کوئی کر سکتا؟ اللہ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بکرے کو ذبح کیا۔ دوسری چیز یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے، ذکر کا ہے، تسبیح کا ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، اور حج یہ تو ہے، دعا کرتے رہیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا۔ اور قربانی، ہر ایک پر قربانی، اور بتایا گیا حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ ہے، جو آدمی قربانی نہ دے وہ عیدگاہ کو نہ آئے۔ اس کے بارے میں آپ بعد میں سنیں گے، اب یہاں پہ اب وہ دن آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات میں سب سے مبارک دن یہ 10 دن ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ، یہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، اور یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ گناہ سوکھے درخت کے پتوں کی طریقے سے گناہ جھڑتے، اور ایک ایک کلمے پر جب ایک ایک کلمہ کہیں گے آپ سبحان اللہ، اللہ جنت میں ایک درخت لگائے گا، الحمدللہ دوسرا درخت، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر آپ پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، سمندر کے کف کے برابر بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور عرش کے اطراف یہ کلمات چکر لگاتے رہتے، اور پڑھنے والے کا اللہ کے پاس ذکر کرتے۔ میرے بھائیوں، وہ مبارک دن آ رہے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ عرفہ 9 تاریخ مکے کے حساب سے نہیں، ہمارے پاس جس دن عید ہوگی اس سے 1 دن پہلے عرفہ، روزہ رکھیے،
2 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھتے رہیے۔ 9 تاریخ سے 13 تاریخ کو ہر نماز کے بعد تو پڑھیں گے، آپ چلتے پھرتے یہ تکبیرات پڑھتے رہیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، وہ ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔